from New York, Late Night Show with Fike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں، بات تو کرنی ہے آپ سے اسرائیل کے موضوع پر کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، تو ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں، یہ اصل ٹاپک ہے جس پہ میں غور و خوض کر رہا تھا. لیکن اب بیچ میں ایک خبر آ گئی ہے جس کو بہت زیادہ ہائپ دے دی گئی. ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا یہ شوق لوگوں کو ہو گیا ہے کہ ایک خبر جو بہت اہم خبر نہیں ہے لیکن اس کو اتنی ہائپ دے دیتے ہیں کہ اب سب لوگ کہنے لگے نہیں پہلے آپ اس پہ بات کیجئے کہ چودھری نثار جو ہیں وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں عمران خان سے. تو چودھری نثار کون سے ایسے بڑے چودھری نے جو جا کے پرابلم نو سالو کر دیں گے؟ کیا بڑا تیر ماریں گے وہ؟ ان کی حقیقت کیا ہے ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن اب یہ چونکہ اب ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہر 4 گھنٹے پہ کوئی خبر لاؤ، اس کو ہائپ دو اور پھر لوگوں کو متوجہ کرو ایسے کیپشن بنا کے، تو پھر بات بنے گی. اور پھر لوگ معصوم لوگ کہنے لگتے ہیں، جیسے ابھی ہماری ایک دوستیوں کہیں گے نہیں پہلے آپ اس پہ بات کیجئے. اچھا اس پہ کیا بات کریں گے آپ بتائیے؟ دیکھیے، چودھری نثار ایک ایسی شخصیت ہیں جو روٹھے ہوئے رہتے ہیں اور بہت منفی انداز میں زندگی گزارتے ہیں. ان سے آپ کیا خیر کی توقع رکھیں گے؟ انہوں نے آج تک کوئی خیر کا کام کیا ہے؟ اور یہ وہاں جو جاتے ہیں، جن لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، وہاں اڈیالہ بھیجا جاتا ہے، وہ وہاں پہ عمران کا ذہن بدلنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. وہاں پہ لوگوں کو سلوشن ڈھونڈنے، اس کو سلوشن ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا ہے. وہاں بھیجا جاتا ہے کہ ان سے فرما برداری کا سرٹیفکیٹ لے کر آؤ، ان سے کہو کہ وہ ہم بیعت کریں ہمارے ہاتھ پر. یہ اس لیے گئے ہیں، اس لیے وہاں لوگ جاتے ہیں کہ تم ذل الہی کے اس پہ بیعت کر لو، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، پاکستان کا جو بھی حشر ہوتا ہے تمہیں کیا ہونے دو، یا لندن چلے جاؤ، بنی گالا چلے جاؤ. اور وہ اس کو ایکویلنٹ لانا چاہتے ہیں شہباز شریف اور زرداری ان کے، کہ یہ بھی اسی طرح کے لیڈر ہیں کہ جیل سے ڈر گئے، پیسے لے لیے اور اس کے بعد بھاگ گئے اور پھر دوبارہ آ جانا. وہی ترکیب سمجھاتے ہیں عمران کو کہ پھر تم دوبارہ آ جانا، تمہیں دیں گے باری، اس مرتبہ ذرا ہمیں کام کر لینے دو، ہم اپنا کام کریں گے، خاموش رہو. یار یہ سلوشن ہے؟ یعنی پاکستان برباد ہوتا چلا جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہم اس کا اسٹیٹس جو ہے، جو ذہنوں میں اتنا بلند ہے، وہ واقعی سچا لیڈر ہے، اس کو ہم شہباز شریف، نواز شریف کے برابر لا کے کھڑا کر دیں. یہ اس کی خواہش ہے، اس لیے لوگوں کو وہاں پہ بھیجتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ ہمارا آپ کا سب کا یہ فرض ہے، ہم وہ اس ملعون یزید کو تو برا بلا کہتے ہیں، لاکھ دفعہ اس پہ تبرہ بھیجیے اس ملعون پر، لیکن جو آج کا یزید ہے اس کے تو سامنے حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہوئیے یا نہیں کھڑے ہوں گے. گزرے ہوئے یزید پہ لعنت بھیجنا تو آسان ہے، موجودہ یزید کے سامنے جا کر کھڑے ہونا یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے آپ کی کہ آپ کو پاکستان سے کتنی محبت ہے. آپ واقعی حسینیت کے علمبردار ہیں، مسلمان ہیں، یا آپ کوفی ہیں؟ یہ آج آپ کو موقع ملا ہے. اور زندگی میں موقع، اچھے موقع جو ہے نا وہ کم ملتے ہیں. ہسٹری ان دی میکنگ. آج جو حالات ہیں، آپ تاریخ کے ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس کو آپ گواہی دے سکتے ہیں، ہاں میں اس وقت موجود تھا جب یہ سب ظلم و ستم ہو رہے تھے، جب ایسے اس کو بند کیا گیا تھا. آج اس کا وزن کوئی صاحب کہہ رہے ہیں 20 پاؤنڈ کے قریب کم ہو گیا ہے. یہ عمر ہو، چاہے آپ کی صحت کیسی بھی ہو، اتنی شدید گرمی میں جب آپ کو 20-22 گھنٹے ایک چھوٹے سے سیل میں رکھا جائے اور کہ آپ باہر نہ نکلنا اور کوئی ان سے بات نہ کرے، تو آدمی گھلتا ہی چلا جائے گا نا. تو پھر جو دوسری بیماریاں ہیں اس عمر میں، 72 or some، ٹھیک ہے نا، تو کوئی بھی آدمی اس کا کیا حشر ہوگا. یہ اس کو ایسی گریجولی موت دینا چاہتے ہیں.
کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ بتاؤ کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ یہ جو ان کے حمایتی کھڑے ہوتے ہیں ان سے پوچھئے جا کر یہ کس کے ایما پہ حکم پہ یہ سب ظلم و تشدد ہو رہا ہے؟ وہ کینسر کی مریضہ انتہائی عمدہ نفیس عورت ڈاکٹر یاسمین راشد، آج کل ان کی حالت اور خراب ہے، کوئی جرم سرے سے ہے ہی نہیں. کون کر رہا ہے یہ؟ وہ تڑپ رہی ہیں وہاں پر. ایک خاتون تھی جن کی کڈنی میں تکلیف ہوتی تھی، اور کڈنی کی تکلیف کتنی پینفل ہوتی ہے، کوئی رحم نہیں. اب ایک لمبی لسٹ ہے. خیر اچھا دیکھیے، فائنل ورڈز وہ یہ ہیں کہ یہ کتنا بھی ظلم کر لیں، یہ عمران کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر سکتے ہیں، یہ انسانی دلوں میں جو تحریک پیدا ہو گئی ہے اس کو قید خانے میں نہیں ڈال سکتے. یہ بات ان کو بتائیے جا کر. دیکھو لوگوں کا وہ جو میں سیاسی شعور کہتا ہوں کہ یہ عمران سے نہیں، لوگوں کے سیاسی شعور سے لڑ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ 70 سال سے جرنیلوں کی کرپشن، نون پی پی کی کرپشن، بیوروکریسی میں بیوروکریٹس کی کرپشن، ساری کرپشن آج کل روز سامنے آتی ہیں. کل رات بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دیکھو آج 70s میں آدمی کے پاس سورس آف انفارمیشن نیوز کا کیا ہوتا تھا؟ 5% لوگوں کے پاس ٹی وی تھا، 30 to 40% ریڈیو سے خبر لیتے تھے، 5-10% لوگ اخبار سے خبر لیتے تھے. آج پاکستان کے 75% لوگ ان کے پاس سیل ہے اور نیوز جاننے کا طریقہ ہے. 75% لوگوں کے پاس. کہاں 5, 10 اور 30, 40 اور کہاں 75%. دیکھو دور بدل گیا، دل بدل گئے، ذہن بدل گئے، اور تمہارے ظلم و تشدد جو ہے نا وہ روز اس پہ اور مہر ثبت کرتے جاتے ہیں. اب وہ جھکنے والا نہیں، وہ بکنے والا نہیں، اور تمہاری دھمکی میں آنے والا بھی نہیں. صاحبوں دھمکی میں جو نہیں آنے والا کردار ہوتا ہے نا، وہ چاہے چھوٹی دھمکی دو یا بڑی دھمکی دو، وہ کیئرلیس ہوتا ہے، وہ دھمکی میں نہیں آتا ہے. اور جو دھمکی میں آنے والا ہوتا ہے وہ چھوٹی سی دھمکی سے وہ ہو جاتا ہے. اس پہ دھمکیاں دینا وہ سب بے اثر چیزیں ہیں. یہ انسانی نیچر ہوتی ہے. کچھ لوگ آ جاتے ہیں، کچھ نہیں آتے، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اس کے ساتھ. دیکھیے اس نے جو کہا وہ کر کے دکھا دیا کہ پاکستان کی بقا کے لیے اگر مجھے جان دینی پڑے تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. اس نے پیش کر دیا ہے. آج تک کوئی مائک لال میں نے پاکستان میں ایسا نہیں دیکھا، ایسا سیاستدان جو اتنا اسٹیٹ فاسٹ ہو اور ہر ظلم کو سہنے کے لیے تیار ہو، اور جینوئنلی دل سے اس بات کے لیے تیار ہے کہ ایک دفعہ حضرت علامہ عباس حیدری سے کس سے کہا تھا کہ حضرت میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں سب کچھ دیا جو ہو سکتا ہے، اب ایک شہادت کی موت بھی دے. یار جس کے یہ عزائم ہو آپ اس سے جا کے ٹکرائے ہیں. جو اس خواہش میں زندہ ہے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت بھی دے، تو نے سب کچھ دیا ہے، اللہ کے فضل سے تیرے کرم سے اب شہادت کی موت دے. تو علامہ صاحب بھی خوش اور حیران ہو گئے تھے کہ دیکھو یہ کیا آدمی ہے، یہ کیا بات کہہ رہا ہے. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ننگے پاؤں جانے والا کردار ہے وہ. اور وہاں جا کے اسد عمر نے مجھ سے بتایا تھا کہ ہم تو سب دعا مانگتے رہے، ہم نے تو ان کو دعا مانگتے ہی نہیں دیکھا، یہ تو وہاں صرف رو رہے تھے، صرف روتا ہی رہا یہ آدمی. اس نے تو کوئی دعا ہوا مانگی نہیں. آپ اس سے الجھ کے بیٹھے ہیں. وہ جان دے دے گا لیکن ان کے آگے جھکے گا نہیں، اور یہیں سے پاکستان کی تاریخ بدلے گی، یہیں سے دن پھریں گے. مجھے کچھ باتیں ان کی یاد ہیں، وہ کہہ کے اجازت دیجئے کہ ایک دفعہ ایک جج نے جو ان کو سزا سنا رہا تھا اور وہ بہت ذرا گھبرا رہا تھا، تو اس پہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں اتنا خوف زدہ نہیں ہوں، آپ سزا سناتے ہوئے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں. کہ دیکھیے عظیم لیڈروں کی باتیں ہوتی ہیں. اور ایک اور موقع پہ ایک جج نے جب عمران خان سے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو انصاف نہیں دے سکتے، آپ کو رہائی نہیں دے سکتے، تو عمران خان نے ان سے کہا تھا آپ تو خود قید میں ہیں، آپ مجھے کیا رہائی دیں گے.
یعنی تمہیں تو خود جرنیلوں نے پکڑ کے اسکرو ٹائٹ کیے ہوئے تمہارے، تم کیا بات کرتے، تم مجھے کیا انصاف دو گے؟ ایک صاحب نے بڑی اچھی پوسٹنگ بنائی تھی عمران خان کی تصویر کے ساتھ کہ I didn't come to play the game, I came to change it. میں وزیر اعظم بننے کی خواہش نہیں ہے، میں یہ کھیل ہی بدلنے کے لیے آیا ہوں، مجھے وزیر اعظم بننے کا شوق نہیں ہے، میں کھیل بدلنے کے لیے آیا ہوں، یہ کرپشن کے سسٹم کو تاراج کرنے آیا ہوں، اس کو اٹھا کے باہر پھینکنا چاہتا ہوں، غریب کے لیے جو ہے، مڈل کلاس کے لیے جو ہے نئے راستے کھولنا چاہتا ہوں، ڈگنیٹی لینا چاہتا ہوں اپنی قوم کے لیے، وقار کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اس کی ساری زندگی اس بات کا ثبوت ہے، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو یا ہاسپٹل بنانا ہو یا یونیورسٹی بنانی ہو، وہ جب دوڑا تو پاکستان کے لیے دوڑا، جب پیسہ باہر سے لے کر آیا تو پاکستان میں لگایا۔ اور ان کی سب کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، یہ جب آئے انہوں نے لوٹا اور پیسے باہر لے گئے، لوٹا اور پیسے باہر لے گئے۔ وہ پیسے باہر سے مانگ کے لا کے یہاں پہ خرچ کرتا ہے، پاکستان میں خرچ کرتا ہے۔ بڑا فرق ہے صاحب، بہت فرق ہے۔ دیکھیے چودھری نثار یہ وہاں سے کیا لے کر آئیں گے؟ کچھ نہیں لے کر آئیں گے، یہ صرف وہاں پر بیعت لینے گئے ہیں، اور وہ ان کے ہاتھوں بیعت کرنے والا نہیں، وہ مر جائے گا لیکن وہ بیعت نہیں کرے گا۔ پوری دنیا میں اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام بغیر عمران خان کے نہیں آ سکتا، اور یہ ان کی کھوپڑی میں بھی اب یہ بات آنے لگی ہے کہ بغیر اس کی پارٹیسپیشن کے سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ اچھا، آپ کا معاشی نظام جو ہے وہ جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام سے۔ کل رات کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنی کمپنیز ہیں جو بھاگ گئیں اور مزید جانے والی ہیں، تو کہتی ہیں یہاں تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، یہاں تو عدلیہ جو ہے وہ اس کے ہاتھوں میں ایسے ہے جیسے جب جی چائے موڑ دے جرنیل، تو یہ ہم کہاں آ گئے، یہاں کہاں انویسٹ کیا ہوا ہے ہم نے؟ عمران خان کے بغیر پاکستان ادھورا ہے۔ دیکھو، عمران خان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے، جو دنیا کے پلیٹ فارم پہ جا کے ہماری بات کر سکے، ایسی پالیسیز بنائے کہ جو ملک کی معاشی ترقی کا ضامن ہو اور سیاسی ترقی کا ضامن ہو، وہ عمران خان ہے۔ اب 6 جولائی کو جو لوگ باہر نکل رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی ساتھ دینا، اور ایسا ساتھ دینا کہ یہ زمانہ دیکھے کہ واقعی تم پاکستان سے محبت کرتے